اب یہ ایک ججمنٹ ہمارے پاس ہے 148 صفحات کی، میں اس کو بالکل پڑھ کے آیا ہوں اور میں پورے پاکستان کے ہر وکیل کو چیلنج کرتا ہوں میرے سامنے بیٹھے اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو غلط ثابت کریں۔ ریاض فیملی اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا ہے، ان کے اکاؤنٹس ڈی فریز کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈی فریز ہونے کے بعد ان اکاؤنٹ سے وہ براہ راست خود اپنے دستخط سے پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں پاکستان کو۔ یہ بھی آپ جی 29/11/2019 کو، یہ تو لیکن دسمبر میں بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں نا، 29/11/2019 کو 102.3 ملین پاؤنڈ ٹرانسفر ہوتے ہیں، اس کے بعد 3/12/2019 کو 34.36 یہ کدھر ٹرانسفر ہو رہے ہیں؟ سپریم کورٹ رجسٹرار کے اکاؤنٹ خود ہی ڈائریکٹلی جی ڈائریکٹ ہو رہے ہیں، کوئی اس میں ریاست پاکستان کا عمل دخل ہی نہیں ہے، وہ اپنے دستخط سے اپنے بینک کے ذریعے اپنے بینک کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ پاکستان میں فلاں اکاؤنٹ ہے، رجسٹرار سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ نمبر سو اینڈ سو، تو ڈائریکٹلی ریاض فیملی کے اکاؤنٹ سے یہ پیسے رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں ان نومبر 2019۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں اسٹیٹ آف پاکستان، غلط سن لیں میری بات، میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، تو نومبر 2019 میں ڈائریکٹلی ریاض خاندان یہ پیسے ٹرانسفر کرتا ہے 102.29 ملین پاؤنڈز آن 29/11/2019، پھر 3/12/2019 کو ٹرانسفر کرتے ہیں وہ 34.36 ملین پاؤنڈز، اور مزے کی بات 11/5/2022 یعنی کہ اپریل 2022 میں عمران خان پی ٹی آئی کی حکومت گر چکی ہے، مئی 2022 میں مزید وہ ٹرانسفر کرتے ہیں 34.49 ملین پاؤنڈز۔ اس طرح ٹوٹل ملا کر یہ بن جاتا ہے 171.15 ملین پاؤنڈز۔ ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں تو پھر کیا ضرورت تھی کہ ایز پرائم منسٹر سن لیں میں پوری بات آپ کو اسی لیے عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں یہ ہو جاتا ہے سارا کچھ، تو ڈائریکٹلی یہ پیسہ جو ہے ملک ریاض فیملی کے اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں۔ دوسری بات اینڈ obviously UK government is not objecting to any نو، اینڈ دیکھیں جو امپورٹنٹ بات تھی نا، جو ہمارے سارے مبصر سارے ہمارے وکیل دوست بھی ٹی وی پہ آ کے کہتے رہے کہ یہ پیسہ تو ریاست پاکستان کی ملکیت تھا اور کیبنٹ نے اس کو ری روٹ کر دیا ادھر اور بھیج دیا، یہ کہاں ہے؟ دیکھیں ایک رقم جو ریاض فیملی کے اکاؤنٹس میں تھی، 1+8/9 اکاؤنٹس میں تھی، اس رقم کو اگر آپ نے پاکستان حکومت یا پاکستان ریاست کی رقم قرار دینا تھا تو کسی کورٹ کا آرڈر ہونا چاہیے نا، ایسے ہی تو وہ نہیں ہو جاتی، وہ رقم ان کے اکاؤنٹوں میں موجود ہے اور انہی کے اکاؤنٹوں میں وہ ڈیفیوز کر رہا ہوں کہ اس تمام مقدمے میں آپ ریپروڈیوس کر دیتے نا وہ ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی اور کہتے کہ دیکھیں اس کی وجہ سے پیسے ٹرانسفر ہوئے، وہ تو نہیں ہوئے کیونکہ 3 دسمبر سے پہلے وہ تو پیسے تو ٹرانسفر ہونا شروع ہو چکے تھے، 102 ملین پاؤنڈ آ چکے تھے رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ تو یہ بات واضح ہے کہ جو کچھ کابینہ میں 3 دسمبر کو ہوا پیسے اس کی وجہ سے نہیں آ رہے تھے پاکستان، پیسے کسی اور وجہ سے آ رہے تھے، وہاں پہ جو بھی ڈیل کی، جو بھی سیٹلمنٹ کی، ملک ریاض صاحب ان کی فیملی نے اور نیشنل کرائم ایجنسی نے، پیسے اس وجہ سے آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو عمران خان صاحب کا رول یا کابینہ کا جو رول ہے وہ 3 دسمبر تک محدود ہے کہ 3 دسمبر کو کوئی ڈاکومنٹ تھی، وہ کیبنٹ نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ کو اپروو کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے وہ پیسہ جو پاکستان کی ملکیت تھا اور ریاست کی ملکیت تھا اور ریاست کی طرف آ رہا تھا اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا، بالکل غلط ہے۔